الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم نے پچھلی نشست میں یہ بات سنی تھی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس پر فرض ہوتی ہے، تو ہم نے کہا کہ 6 شرائط ہیں۔ ان 6 شرائط میں سے پہلی شرط مالک نصاب ہونا، یہ نصاب جو ہے وہ نامی ہو، نصاب اس کے قبضے میں ہو، نصاب اس کی حاجت اشیاء سے زائد ہو، نصاب دین سے یعنی قرض سے فارغ ہو۔ چھٹی شرط یہ تھی اس کا نصاب پر 1 سال کو گزرنا۔ نصاب پر 1 سال کا گزرنا جو ہے وہ یہ ہے کہ سال جب مکمل ہو جائے گا تو پھر ایسی صورت میں اس مال پر جو وہ زکوٰۃ دینا جو ہے وہ کیا ہوگی؟ فرض ہوگی۔ اب اس کو ہم تھوڑا تفصیل سے سن لیتے ہیں۔ جس تاریخ اور وقت پر آدمی صاحب نصاب ہوا، جب تک نصاب رہے وہی تاریخ اور وقت جب آئے گا تو وہ سمجھ لو کہ اس پر جو وہ زکوٰۃ بنے گی۔ مثلا جو ہے وہ کسی کے پاس رجب المرجب میں جو ہے وہ صاحب نصاب ہوا، صاحب نصاب سے مراد کیا ہے؟ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے پاس صرف سونا ہے تو سونے کے لیے یہ شرط ہے کہ کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولے۔ اگر صرف چاندی ہے تو کتنی ہونی چاہیے؟ 52.5 تولے۔ اور اگر اس کے پاس مال تجارت ہے تو مال تجارت میں ہم نے کہا کہ اگر آپ قیمت کا اندازہ لگائیں گے تو چاندی کے نصاب سے لگائیں گے۔ کس کے حساب سے لگائیں گے؟ چاندی کے۔ چاندی کا 52.5 تولے چاندی تک اگر اس کی قیمت پہنچتی ہے مال تجارت کی، یہاں جو ہے وہ یہ مکس مال ہے، کچھ جو ہے وہ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، کچھ جو ہے وہ اس کے پاس مال ہے، یا کچھ سونا ہے اور کچھ جو ہے وہ مال ہے، الغرض ان کے آپس میں ہم ملاتے ہیں۔ اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے، 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جائے تو وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ صاحب نصاب۔ اب جب وہ صاحب نصاب جس دن بنا، جس دن وہ صاحب نصاب بنا وہ وقت جو ہے وہ یاد کر لے، ہو سکے تو اس کو لکھ لے، مہینہ یاد رکھے۔ جب وہ لوٹ کر وہی مہینہ واپسی آئے گا تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ سمجھ لے کہ اس پر زکوٰۃ دینا جو ہے وہ واجب ہو جائے گی، زکوٰۃ دینا جو ہے وہ لازمی ہو جائے گا۔ رجب میں رجب المرجب کی 5 تاریخ کو صاحب نصاب ہوا تو آنے والی رجب المرجب کی 5 تاریخ کو زکوٰۃ دینا اس کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کو کہتے ہیں سال کا گزرنا۔ سال کے گزرنے میں ہم قمری یعنی چاند کے مہینوں کا اعتبار کرتے ہیں، شمسی مہینوں کا اعتبار نہیں کرنا۔ قمری مہینے جو ہوتے ہیں، چاند کے جو مہینے ہیں، اس اعتبار سے جو ہم نے حساب لگانا ہے تو یاد رکھنا ہے کہ جیسے ہی نصاب تک ہمارا مال پہنچ جائے تو ہم نے جو اس کو نوٹ کر لینا ہے، یاد کر لینا ہے کون سا مہینہ ہے، پھر جب وہ آئے گا تو اسی مہینے کے اندر جو ہم ادا کریں گے۔ ہوتا یہ کہ اکثر لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک، رمضان المبارک کے اندر آپ زکوٰۃ جو یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم اس مہینے میں دیں گے تو ہمیں ثواب جو وہ زیادہ ملے گا، لیکن جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر کرنی نہیں چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس حساب سے بھی دیتا ہے تو بہرحال کوشش تو یہی کرے کہ جیسے سال مکمل ہو جائے بندہ جو اپنی زکوٰۃ ادا کر لے۔ اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ یہ، اب وہ صاحب نصاب بنا رجب المرجب کی 5 تاریخ کو، مثلا رجب المرجب کی 5 تاریخ کو، اب سال میں اگلا جب سال آیا رجب المرجب 5 تاریخ، اس میں مال کم بھی ہو سکتا ہے بڑھ بھی سکتا ہے، تو مال کم ہوا، تھوڑا سا کم ہوا یا جتنا بھی کم ہوا وہ مال ختم نہیں ہوا، تھوڑا بہت باقی ہے، تھوڑا بہت، بالکل اس کا نصاب جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، تھوڑا بہت جو ہے وہ مال کا ایسا باقی ہے۔ اب وہ چلتے 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 ایسا ہوا کہ رجب کی 5 تاریخ آنے سے پہلے دوبارہ مال بڑھتا گیا، شروع میں مال کم ہوتا گیا، کم ہوتا گیا، پھر بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، پھر ہم نے جب 5 رجب المرجب آئی پھر ہم نے دیکھا کہ اگر وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو پھر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، اگر وہ نصاب تک نہیں پہنچ رہا تو زکوٰۃ جو ہے واجب نہیں ہوگی۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نصاب اس کا جو ہے وہ جب پورا سال گزرا وہ نصاب جو ہے وہ سمجھ لو 4-5 گنا بڑھ گیا، کوئی رقم اس کے ہاتھ لگی میراث کے طور پہ، ترکے کے طور پر، یا کسی بھی ذریعے سے جو ہے وہ اس کو مال حاصل ہوا، اب وہ مال اس کے پاس جیسے ہی آیا اب اسی سال کے اندر آیا تو وہ اس نصاب کے اندر شمار ہوگا، اس نصاب کے اندر شمار ہوگا۔ مال جتنا بھی بڑھ جائے، جتنا بھی بڑھ جائے، پورا سال گزرا، جیسے بندہ صاحب نصاب ہوا، مثلا 1 لاکھ روپے تھے، صاحب نصاب ہو گیا، اب وہ اگلے سال جو ہے اس کے پاس 1 لاکھ کے بدلے جو کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ روپے ہو گئے، 20 لاکھ روپے ہو گئے، تو اب 10-20 لاکھ روپے جتنے ہوئے اس کو زکوٰۃ پوری ادا کرنی پڑی۔ ایسا نہیں کہ وہ مطلب 1 لاکھ روپے تھے تو اس کی زکوٰۃ نہیں، اس کی نہیں، صاحب نصاب ہونے کے بعد سال پورا جب ہوتا ہے جتنی قیمت بنتی ہے اس کی زکوٰۃ جو ہے دینا کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا۔ اس کے بعد جو وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس کا مال بالکل ہلاک ہو جائے، اس سال کے دوران کیا ہو گیا کہ اس کا مال بالکل ہلاک ہو گیا، نصاب جو تھا اس میں سے 1 روپیہ بھی باقی نہ بچا، جب 1 روپیہ باقی نہیں بچا تو اس کا نصاب ختم ہو گیا، اب اس کا نصاب ختم ہو گیا۔ اب جب اس کے بعد دوبارہ نصاب تک مال آئے گا پھر وہ صاحب نصاب ہوگا، پھر وہ اس کا جب مال آئے گا تو اس سے جو ہے اس کا حساب کتاب چلے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ 5 رجب المرجب میں مثلا وہ صاحب نصاب تھا، صحیح، کچھ ایسا ہوا کہ اس کے پاس بالکل نصاب ختم ہو گیا، 1 پائی بھی اس کی باقی نہ بچی، جب 1 پائی باقی نہ بچی تو اس کا نصاب اب ٹوٹ گیا، اب وہ
صاحب نصاب نہ رہا، اب جب اس کو بعد میں جو وہ 3-4 مہینے بعد یا 5-6 مہینے بعد پھر اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ نصاب تک پہنچ گیا، تو پھر اب وہ جس مہینے میں اب اس کے بعد مال آیا ہے، اب یہ مہینہ شمار کیا جائے، یہ مہینہ شمار کیا جائے گا نصاب کے اعتبار سے۔ اب یہ رجب کا وہ مہینہ شمار نہیں ہوگا، بلکہ اب جس مہینے میں یہ آیا ہے، اس کے بعد نصاب آیا ہے، وہ مہینہ جو شمار کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ